अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक स्पेक्ट्स। मैं हूं मोहम्मद जुनैदुल हक। आज फिर हमारे साथ जो है वो इरफान बलोच मौजूद हैं, जो बड़े ज़बरदस्त कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ पीएचडी स्कॉलर भी हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके मुतल्लिक जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माशरे में उनके हवाले से है। और फिर ये कि वो तरीका उसका काम करने का तरीका कार क्या होता है। इसके साथ साथ जो है वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ साथ आईएमएफ के और रिजर्व बैंक के काम करने का तरीका भी जो है वो हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले तो है वो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि एस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पे है क्या? अच्छा जुनैद, जिन मानों में हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक माइंडसेट बना हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और उससे थोड़ा पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसके क्या मीनिंग है। वैसे हिस्ट्री के अंदर तो ये लफ्ज़ बहुत पुराना है कि 150-200 साल पहले का इस्तेमाल हो रहा है और डिफरेंट कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, मजहबी में भी और बाकी में भी। लेकिन सियासी हवाले से या सियासी यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पहली बार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बरतानिया का एक सहाफ़ी था हेनरिक फेयरली, उसने एक मजमून लिखा था 1955 के अंदर, द स्पेक्टेटर के अंदर, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की थी कि जो बरतानवी गवर्नमेंट फैसला साजी करती है, उस फैसला साजी के अंदर सिर्फ बरतानिया के जो हुक्मरान तबका है वो इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे तबकात, ऐसे इदारे और ऐसे ताकतवर लोग भी उस फैसला साजी में शामिल होते हैं या उस फैसला साजी पर असरअंदाज होते हैं जो बज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा नहीं होते। तो ये उसका मजमून का कॉन्टेक्स्ट था या उसका मेन थीम था। तो उसने फेयरली ने इन लोगों को या इन इदारों को इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया था। तो दुनिया में यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर पहली बार जो लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि फैसला साजी पर असरअंदाज होने वाले लोगों के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये यहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, इसी पॉलिटिकल साइंस की टर्म को लेके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट पर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट काम कैसे करती है? हाँ, इसके काम करने के डिफरेंट तरीक़ेकार है। कुछ स्टेप होते हैं ये उनको फॉलो करती है। तो हम उन स्टेप्स को अगर देखें तो ये है कि ये जो बड़ा एक उनका जो स्टेप होता है पहला, वो ये है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है ना। यानी कि सियासत के अंदर या हुकूमत के अंदर उन लोगों को, उन जमातों को लेकर आते हैं जो इनकी फेवर में होते हैं, या जिन जमातों के अंदर ज्यादा कारकुन इनके मददगार हों या इनके मुआविन हों, ठीक है ना। एक नंबर ये। दूसरे नंबर पर यह है कि ये हमेशा जो है ना वो खौफ और डर का माहौल पैदा करेगी। किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो हमेशा डर और खौफ को यानी कि सस्टेन करेगी, उसको ख़त्म नहीं होने देगी। फिर इसके साथ साथ ये कि ये बहुत सारे इदारों का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा गठजोड़ होता है, जो जिसमें एक फर्द वाहिद शामिल नहीं होता, ना है कि एक वाहिद इदारा शामिल होता है। डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट इदारे शामिल होते हैं जो इस पूरे पावर जोन को बनाते हैं, उसके स्टेक होल्डर होते हैं। और इसके अंदर स्टेक होल्डर किसी का ताकत में ज्यादा हिस्सा होता है और किसी का कम होता है। अच्छा, इसी से मुतल्लिक अगला सवाल था कि वो कौन सी पावर्स हैं बुनियादी तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट को बनाती हैं? अच्छा, इसमें डिफरेंट पावर्स होती हैं, डिफरेंट पावर जोन और लेयर्स होती हैं उनकी, ठीक है ना। तो वो लेयर्स में काम करता है। ये जो कंसेप्ट है ना एस्टेब्लिशमेंट का, अगर हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उसके अंदर, या लोकली करें बात, उसके अंदर भी तो मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स होती हैं। यानी कि उस लेयर्स के अंदर मीडिया आता है, उस लेयर्स के अंदर इनके ब्यूरोक्रेसी आती है, उन लेयर्स के अंदर पॉलिटिशियंस आते हैं, उन लेयर्स के अंदर आपकी जो मिलिट्री जो इदारे हैं वो आते हैं, उन लेयर्स के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, और उन लेयर्स के अंदर जो बड़ी बड़ी यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो आती हैं। तो ये तमाम लोग मिलकर इन्हें ऐसा पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि पूरे मुल्क की या पूरे यानी कि रीजन की फिजा को अपने हक में कर लेता है। तो समटाइम्स ये भी होता है कि ये जो एक पावर जोन बनाते हैं या एक पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं, समटाइम्स ये इतना पावरफुल हो जाता है कि ये अपने बनाने वालों को भी अपने अंडर में या अपने शिकंजे में ले लेता है। तो ये भी हमें माजी में देखने को मिसालें मिलती हैं इसकी, यानी कि अगर हम बात करें यानी कि लोकल और इंटरनेशनल हवाले से। तो अच्छा, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी, फौज, कारपोरेट्स सेक्टर और दीगर इस किस्म के जो बिजनेसमैन का भी तज़किरा आपने किया, इन सब का मजमूआ है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन सब का बॉस कौन है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा आप देखें ना, किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ जो मतलब आम लोग होते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों की, इन
پیچیدگیوں کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے. ہوں. اسی لیے ان کے سامنے ہمیشہ ایک ادارہ رہتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہی جو ہے نا وہ پوری کی پوری آپ کی نا اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ان سب کا جو باپ کہہ لیں یا ان سب کو چلانے والا یا ان سب کا لیڈر وہ ادارہ یا وہ بندہ ہوتا ہے جو اس پاور سٹرکچر کے اندر زیادہ پاور شیئرنگ رکھتا ہے. سمجھ لینا ایک کمپنی ہے, اس کمپنی کے یعنی کہ 10 حصے دار ہیں, شراکت دار, شیئرز, ٹھیک ہے نا, شیئر ہولڈرز ہیں, اور ان میں سے ایک شیئر ہولڈر ایسا ہوگا جس کے پاس زیادہ شیئرز ہوں گے, لائک اس کے پاس 50+ میں شیئرز ہیں, تو ظاہر ہے کمپنی کے بڑے فیصلے بھی وہی لے گا. تو یہ آپ کو کسی بھی یعنی کہ ملک کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر گاڈ فادر کون ہے, وہی ادارہ ہوتا ہے جو اس ملک کے بڑے ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے. اچھا, لوکل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, یہ جو دو ٹرمز ہیں, ان میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, لوکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں تو سمپل سی بات ہے, آپ کی لوکل انڈسٹری شامل ہوتی ہے, لوکل لوگ شامل ہوتے ہیں, لوکل ادارے شامل ہوتے ہیں جن کو ہم بہت حد تک جان بھی رہے ہوتے ہیں, چاہیے یہ لوگ ہیں یہ ایسے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ویژن ہوتا ہے یا جو ہمارا جو ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے وہ اتنا واسٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم ہمیشہ اپنے ملک کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یا اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے, یعنی کہ ملک کے اداروں کی تنقید تعریف کرتے ہوئے, ہم جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس سے کبھی انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئے ہوتے ہیں, ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لوکل سطح پر یعنی کہ کسی ملک کے اندر تو یہ 4-5 ملک کے ادارے ہی انوالو ہوتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی ایک ملک کا ادارہ یا کسی ایک ملک کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ممالک کے بہت سارے ادارے مل کر ایک پاور زون بنا رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ کریں بات, تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ تخلیق پاتی ہے یا بنتی ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ پاور جو شیئر کرتا ہے وہ امریکہ ہے. اس کے بعد پھر باقی ادارے ہیں, فرانس ہو گیا, اس کے اندر ٹھیک ہے بعد میں جرمن ہو گئے, برطانیہ آ گیا, چائنا آ گیا, رشیا آ گیا, پھر عرب کنٹریز ہیں, یعنی کہ یہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. یہ تمام مل کر جب ایک کام کرتے ہیں یا کسی ایک سچویشن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سچویشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بناتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ہم گاڈ آف آل اسٹیبلشمنٹس کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. اگر آپ اس کنٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہے ہیں فیصلہ سازی کے اندر, کہ دنیا کی فیصلہ سازی کے اندر کس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ حصہ ہے, تو وہ نو ڈاؤٹ امریکہ ہے. صحیح. تو امریکن اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کون کون سے ادارے اس میں کام کر رہے ہیں, جب وہ کن اداروں کا مجموعہ ہے؟ ہاں, یہ بہت اہم کوشچن ہے آپ کا سوال ہے. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے امریکن جو ان کا جو ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سسٹم, اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے. اب یو ایس اے کا جو ڈومیسٹک سسٹم ہے, جو حکومت کا سسٹم ہمارے سامنے آتا ہے, سیاسی منظرنامہ سامنے, اس میں جو ان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مختلف 3 سے 4 ان کے ادارے ہیں, یا 3 سے 4 یعنی کہ پاور زون ہے اس کے. سب سے پہلا پاور زون کا جو بنتا ہے وہ ہے حکومت کا ہوتا ہے. حکومت کے اندر 3 ادارے آ جاتے ہیں ان کا, یعنی کہ وائٹ ہاؤس ہے, پینٹاگون ہے اور کانگریس ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح یعنی کہ یہ اس کا حصہ بناتے ہیں. اب یہ مکمل یہ اس میں شامل لازمی نہیں ہے, بلکہ ان کے کچھ لوگ چاہے ان کے کچھ ادارے اس کا حصہ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے ان کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جس میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں. مثال کے طور پر بڑی بڑی ان کی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں وہ شامل ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اس طرح ان کی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں جس طرح مائکروسافٹ ہے, امیزون ہے. اچھا, تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے یا کروا رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل, یہ لوگ. پھر اس طرح تیسرے نمبر پر اگر آپ دیکھ دیں تو انڈیویجول لوگ بھی شامل ہیں, یعنی کہ ایلون مسک ہو گیا, ایک بہت بڑا ان کا کہنے کا کی پلیئر ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ابھی حالیہ ٹرمپ کے انتخابات میں دیکھ لیں اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. یہ انڈیویجول لیول بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. اس طرح پھر اگر آج آپ تو کچھ فیملیز بھی ہیں جو انوالو ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں شریف فیملی ہے, زرداری فیملی ہے, بھٹو فیملی ہے, تو وہاں بھی یعنی کہ کلنٹن جو گورنمنٹ بالکل بالکل جو سابقہ ان کے گورنمنٹ کے بڑے خاندان رہے ہیں, کلنٹن خاندان رہا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. اس طرح باقی جو کینیڈی خاندان رہا ہے وہ ہو گیا. یہ سارے اس کو جو ان کے اپنی جو ڈومیسٹک جو ہے اسٹیبلشمنٹ, اس کو یہ بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ایف بی آئی, سی آئی اے, این ایس اے,
یہ تمام جو ادارے ہیں ان کا اس سب میں کیا کردار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیے گا کہ یہ صرف جو ہے وہ جاسوسی ہی کرتے ہیں یا حکومتیں بھی بگاڑتے ہیں؟ ہاں، یہ میں اس پہلے جو بات کر رہا تھا کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ اس میں کون سے ادارے شامل ہیں، تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. جو ان کا پینٹاگون ہے وہ ان سب اداروں کے ساتھ لنک ہے یا ڈیل کرتا ہے یا ان سے مل کر بنتا ہے. تو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر سب سے پاورفل جو اتھارٹی رکھتے ہیں وہ یہی خفیہ ادارے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ہی خفیہ انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ انفارمیشن جو کسی کے اگینسٹ یوز کر سکتے ہیں، کسی کو مینیپولائز کر سکتے ہیں، کسی کو یعنی کہ یہ جو کسی مسئلے کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، منوا بھی سکتے ہیں اور بات بنا بھی سکتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا ایک کی فیکٹر ہوتا ہے ان کے اندر. تو سی آئی اے ہو گیا، ایف بی آئی ہو گیا، این ایس اے ہو گیا، یہ لوکل لیول پہ بھی بڑا ایکٹیو کام کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے اندر ہے اس کی طاقت کے لیے. اور انٹرنیشنل لیول کے اندر تو آپ نے یعنی کہ سی آئی اے کا ہر ہفتے نام سن رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو یہ بڑے پاورفل یعنی کہ ادارے ہیں لوکل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو شیپ کرنے کے لیے. اچھا عرفان، امریکہ کے پاس وہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ کسی بھی ملک پہ پابندیاں لگاتے پھرتا ہے؟ یہ اختیار آخر کیسا اختیار ہے؟ دیکھیں، یہ سارا کام طاقت کا ہے، اور کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ خود بذات خود طاقتور نہیں ہوتا. اس کو کچھ ادارے اس کو نا طاقتور بناتے ہیں. تو امریکہ کے کانٹیکسٹ میں بھی ایسا ہی ہے. امریکہ خود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایسے پاورفل ادارے ہیں جو امریکہ کو امریکہ بناتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جو آپ کوشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی مطلب خفیہ طاقتیں ہیں جس کی بنیاد پر امریکہ کسی بھی ملک کو پابندیوں کی زد میں لے آتا ہے، تو اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے. اس کے پاس ورلڈ بینک ہے، اس کے پاس یونائیٹڈ نیشن ہے، اس کے پاس یعنی کہ مختلف جو نا وہ اسلحہ ساز ادارے ہیں، اس کے پاس مختلف مالیاتی ادارے ہیں. تو یہ جو مالیاتی ادارے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے مراد ریزرو بینک اور آئی ایم ایف وغیرہ ہے؟ جی بالکل، وہ یعنی کہ وہ ادارے جو یعنی کہ دیکھیں نا، آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، تو وہ یعنی کہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے فنڈز کو، ان کی معیشت کو دیکھتا ہے، ڈیل کرتا ہے. تو اس کیس کے اندر یعنی کہ یہ وہ ادارہ ہے، یعنی کہ اس طرح سی اے اے ہو گیا، اس طرح یعنی کہ اس کے باقی جو مطلب نیٹو ایک بہت بڑا اس کا پاورفل ٹول ہے، وہ پورے یورپ کو یعنی کہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. ایون رشیا کو بھی وہ پورا کا پورا نیٹو کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. خود اس میں امریکہ کی کوئی بھی وہ ہم نے گزشتہ روز یہ خبر بھی سنی تھی کہ کسی رشیا کے کسی بہت بڑے بینک کو جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے. ہاں بالکل. اب ایران کے کنٹیکس میں دیکھ لیں، ایون ہم پاکستان کو دیکھ لیں، ہم یعنی کہ 2008-10 تک ہم جب وار اینڈ ٹیرر پہ تھے تو ہم گرے لسٹ میں چلے گئے تھے. تو پھر اس سے بڑی مشکل سے بہت سٹیپ اٹھانے کے بعد ہم واپس یعنی کہ اچھا، آئی ایم ایف کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور آئی ایم ایف کا جو بنیادی طور پہ اس کا وہ قرضے والا معاملہ ہے، یہ قرضہ جو اس کا ہے یہ امداد ہے یا زہر قاتل ہے؟ دیکھیں، یہ اگر ہم سیدھا اور آسان بات کریں تو یہ بیسیکلی قرض نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پیسے دے کر آپ کی جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اندر شراکت داری مانگی جاتی ہے. اچھا. تو آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں پچھلے سال جب بجلی کے بلوں کا مسئلہ بنا تھا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے. جسٹ امیجن کہ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک کا وزیر اعظم یعنی کہ اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بجلی کے جو بل ہیں ان کی قیمت بھی طے کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی شرائط منواتے ہیں. بالکل، وہ آپ کی پالیسی سازی میں حصہ مانگتے ہیں. وہ آپ کی پالیسی بناتے ہیں، وہ اس کو متاثر کرتے ہیں. وہ آپ کی مطلب معیشت کی پالیسی تو ہے ہی ہے، ایون آپ کی سیاسی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ان کے اس میں بھی وہ اپنا اچھا خاصا حصہ ڈالتے ہیں اور اثر رسوخ رکھتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کا قرض یعنی کہ قرض نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرض دے کر آپ سے طاقت میں شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے یو این او کی بھی جو ہے وہ بات کی. اگر ہم اس کو جو ہے وہ اس کا پس منظر کی طرف جائیں اس کے، تو پھر وہ لیگ آف نیشن تک بات جو ہے وہ جاتی ہے. تو لیگ آف نیشن بنیادی طور پہ جو ادارہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ امن کا پہلا خواب تھا یا وہ امن کے نام پر دھوکہ تھا؟ دیکھیں، دنیا کو چلانے کے مختلف ٹولز تھے نا ابھی جس طرح ہیں. صحیح. اس وقت کے جو سپر پاورز تھیں یا جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے لیگ آف نیشن بنائی. پہلی جنگ عظیم جیسے ہی ختم ہوئی، اس کے اختتام پر یعنی کہ یہ خواب دیکھا گیا کہ ہم لیگ آف نیشن بناتے ہیں جس کا مین آبجیکٹو یہی تھا کہ دنیا میں امن قائم ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، اور کہیں پر کنفلکٹ ہوگا تو ہم بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرائیں گے. لیکن اس میں مسئلہ یہی ہوا کہ جو
मुल्क उस वक्त ताकतवर थे, यानी कि फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, ये लोग उसमें डोमिनेंस कर रहे थे उस इदारे को, लीग ऑफ नेशन को। तो ज़ाहिर है ये फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ये बहुत बड़ी उस टाइम पर, यानी कि समझ लें कि ये उस टाइम मास्टर्स है, इनकी बहुत सारी कॉलोनियाँ थी, कॉलोनाइजर थे। तो इन्होंने ज़ाहिर है जब लीग ऑफ नेशन ये बना रहे थे, इन्होंने तो अपने जो इनके राइट्स थे, मफादात थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ करना था ना। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन को भी अगर आप देखें तो ये इन इदारों ने लीग ऑफ नेशन को अपनी कॉलोनियों को बचाने के लिए मतलब जिस हद तक इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया है उसको। यानी उनका जो है वो पहला ख्वाब नहीं था बल्कि उसके नाम पर धोखा ही था। बिल्कुल, तो यही वजह थी ना, यही रीजन थी कि बाद में हमें वो जो अमन का ख्वाब हमने देखा था वो एक दूसरी जंग अजीम के सामने सूरत में हमारे सामने खड़ा बिल्कुल, यही नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा यही था कि लीग ऑफ नेशन जो है वो अमन के क़याम के लिए जब मौजूद थी तो इसकी नाकामी का सबब क्या बना, या वर्ल्ड वार 2 जो है वो उसने कैसे जन्म लिया? ठीक है, तो इनका मकसद ये था कि हम दुनिया का जो अमन है उसको यानी कि ताकतवर बनाएंगे, अमन का जो क़याम है वो अमल में लाएंगे। किसके जरिए? यानी कि डायलॉग के जरिए। लेकिन डायलॉग करने वाले कौन लोग थे? डायलॉग करने वाले लोगों के अंदर फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था। और इन लोगों ने डायलॉग किससे करने थे? ये लोग डायलॉग करते जर्मन्स के साथ, ऑटोमन एम्पायर्स के साथ। अब जर्मन्स के साथ डायलॉग करते हुए अगर आप उनके साथ जो इन्होंने ट्रीटीज साइन किए हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, ये जो साइन किया उसका आप पढ़ें तो यानी कि जर्मन्स के समझ लें कि उनके मुंह से नवाला तक छीन लिया गया, कि उनको इतना दबा के रखा गया कि वन साइड डायलॉग हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही हुआ इन लोगों ने किया, यानी कि अपने मफाद की खातिर अपने जो मुखालफिन थे उन्हें बिल्कुल दबा दिया गया लीग ऑफ नेशन के नाम पर, अमन के नाम पर। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो कौमें मतलब एक बिल्कुल निचले दर्जे पर चली गई थी तो उनके पास इन तमाम ट्रीटीज को, इन तमाम मुआहदों को, इन तमाम डायलॉग को खत्म करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। तो ये जो यानी कि वन साइड डायलॉग थे और ये ताकत का जो बेजा इस्तेमाल था जो अमन के नाम पर किया गया, उसका रिजल्ट हमें नजर आता है दूसरी जंग अजीम की शक्ल में। तो इसी तरह लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। फेल इसलिए हो गई क्योंकि उसके अंदर जो स्टेक होल्डर थे वो सब ऑल इन ऑल थे। और दूसरा बड़ा फैक्टर लीग ऑफ नेशन के फेल होने का ये था कि जिस मुल्क ने लीग ऑफ नेशन का इनिशिएटिव लिया, वुडरो विल्सन अमेरिका ने, वो उन लोगों ने लीग ऑफ नेशन को साइन ही नहीं किया, वो लोग इसमें शामिल ही नहीं हुए। यानी कि अमेरिका उस वक्त यानी कि पहली जंग अजीम के बाद, बिल्कुल पहली जंग अजीम के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था ऑलमोस्ट। तो एक सुपर पावर ने लीग ऑफ नेशन को यानी कि साइन ही नहीं किया था। तो बाकी जो छोटी कंट्रीज थी, अमेरिका से छोटी कंट्रीज लाइक बरतानिया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, उन्होंने फिर अपनी मर्जी से लीग ऑफ नेशन को यानी कि इस्तेमाल किया अमन के नाम पर। तो छोटे कंट्रीज ने फिर रहर उनके खिलाफ बगावत की और एक दोबारा कन्फ्लिक्ट जन्म लेता है, तो फिर हमें एक जंग नजर और आती है। अच्छा, इसको फिर लीग ऑफ नेशन की नाकामी के बाद इसको रिप्लेस जो है वो शायद यूएनओ करता है, तो यूएनओ का उसके बाद क्या किरदार रहा है? देखिए, जिन बुनियादों पर या जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी वही ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड नेशंस के, यूएनओ के। अच्छा। तो लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये फर्क था कि इसके अंदर अमेरिका एक बड़ा की प्लेयर के रोल पे तौर पे शामिल हो गया, बाकी वही कंट्रीज है जो लीग ऑफ नेशन में चल रही थी। अब सवाल ये कि जो कंट्रीज, जिन ममालिक ने लीग ऑफ नेशन के फेलियर में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, वो ममालिक यूएनओ को कामयाब करने में क्या रोल प्ले कर सकती हैं, सिवाय इसके कि वो उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उनको तो हिस्ट्री के अंदर यही बताया गया कि ये जो बड़े इदारे हम बनाते हैं ये बेसिकली बड़ी पावर्स के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उनके लिए मसला इस तरह बन गया क्योंकि यहाँ अमेरिका शामिल हो गया और अमेरिका के पास नो डाउट बहुत बड़ी पावर है, ठीक है ना। वो आप मुआशी हवाले से देख लें या वो आप यानी कि उसकी यानी कि मिलिट्री हवाले से देख लें, तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें अमेरिका के अंडर या उसकी छतरी के नीचे रहकर काम करना पड़ता है। लेकिन बात फिर भी वही आ जाती है कि यूनाइटेड नेशन के होने के बावजूद जो है ना वो हमें कोई बेहतरी नजर नहीं है। हाँ, यही हमारा अगला सवाल जो है वो यही था कि यूएनओ और दीगर आलमी अमन की तंजीमों के होते हुए अफगानिस्तान, सीरिया, फ़लस्तीन और इराक की जो है वो हमें वार फिर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का पेश ख़ैमा क्या है या इसका पस मंज़र सॉरी जो है वो क्या है? हाँ, देख लें कि वही बात करें ना, अगर हम उसी बात को कंटिन्यू करें कि जो बड़ी पावर थी यानी कि अब इसके सिक्योरिटी काउंसिल के जो मतलब मुस्तकिल मेंबर हैं वो वही है जो लीग ऑफ नेशन में थे। एक अमेरिका उसमें 5वां शामिल हो गया है। तो उनका ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या है, यानी कि यूएनओ का ऑब्जेक्टिव तो है अमन कायम करना, लेकिन जो मुमालिक उसके अंदर हिस्सेदार हैं या उसकी पावर शेयर करें, क्या उनका मकसद भी यही अमन यानी कि कायम करना है? हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें दुनिया के अंदर जो
دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے بھی ہمیں واقعات نظر آتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہے جو ہمارے پہلی جنگ عظیم کے بعد نظر آئے ہیں. مثلاً اگر آپ گننا شروع کریں یعنی کہ کشمیر سے لے کر چلے جائیں, وہ آپ امریکہ یورپ تک چلے جائیں, سب کو ایشو نظر آئیں گے آپ کو. یعنی کہ کشمیر ہو گیا, فلسطین ہو گیا, افغانستان ہو گیا, عراق شام ہو گیا, یہ سارے چل رہے ہیں. تو اس کے اندر ان کا بھی وہی مفاد ہے. مثلاً اگر آپ مڈل ایسٹ کی کریں بات, تو مڈل ایسٹ کے امن کے اندر کسی کا کوئی کردار نہیں ہے, لیکن مڈل ایسٹ کے وسائل کو لوٹنے میں دنیا کی تمام سپر پاورز وہاں جمع ہوتی ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یو این او اور دیگر عالمی امن کی جو تنظیمیں اس وقت موجود ہیں, یہ تمام آرگنائزیشنز دراصل عالمی طاقتوں کا دفتر ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس سے زیادہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کہ ہم مڈل ایسٹ کا جو تھیٹر سجتا ہے ہر 10 سال بعد, اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو عالمی ادارے ہیں جو امن کے نام پر بڑے بڑے ادارے بنا لیتے ہیں, وہ امن کو کس قدر پروموٹ کرتے ہیں, بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ امن کو کتنا وائلیٹ کرتے ہیں, امن کو کتنا زخمی کرتے ہیں. یہ ابھی حال ہی ابھی بات کر رہے ہیں, ابھی کے دنوں اگر بات کریں کہ ورلڈ بینک کے جو سربراہ ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ ہمیں پاکستان نے جب یہ مسئلہ اٹھایا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کیا جائے, تو اس کا یعنی کہ جو کہ ورلڈ بینک کے سالسی میں معاہدہ ہوا تھا, وہ کیا بیان دے رہا ہے کہ ابھی ہم تو ایک یعنی کہ سہولت کار کے روپ کے طور پہ شامل ہوئے تھے, ہمارا اس میں کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. تو یعنی کہ جب اتنے بڑے ادارے دو یعنی کہ ایٹمی طاقتوں کے مسئلے کو بھی حل نہیں کرا سکتے اور جانبدار ہو جاتے ہیں, تو اس سے نیکسٹ جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں لائک فلسطین ہے, افغانستان ہے اور مڈل ایسٹ کے ملک ہیں, ان کی بات آپ خود سوچیں گے کس حد تک یہ ویلیو رکھتی ہوگی ان کے آگے, یا ان کی باتوں کو, ان کے مسائل کو یہ کتنا ویلیو دیتے ہوں گے. اچھا, پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے, اس کے بعد لیگ آف نیشن کا قیام عمل میں آتا ہے, اور پھر دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے, لیگ آف نیشن ناکام ہوتی ہے, یو این او جو ہے اس کا قیام عمل میں آتا ہے. تو اب پھر اس کے باوجود اگر جو ہے وہ امن کا قیام جو ہے وہ عمل پذیر نہیں ہو رہا, تو کیا ہم یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ہے؟ اب آپ کا بڑا اہم سوال ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کو ڈسکس ہونا چاہیے. پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن بنی, جس کی ناکامی بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی. ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصے کے اندر آلموسٹ غیر فعال حالت کے اندر موجود ہوگی یونائٹڈ نیشن. تو یو این او کی ناکامی کے بعد کیا یہ دنیا پھر ایک تیسری جنگ دیکھے گی؟ اس کے بعد پھر نیا کوئی عالمی ادارہ وجود میں آئے گا؟ تو یہ فیوچر کی باتیں ہیں, اور میرے خیال میں ان باتوں کا بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ جو ممالک یو این او کے حصے دار ہیں, اس کی پاور شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ان ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کیا دنیا تیسری عالمی جنگ افورڈ کر سکتی ہے. میرے خیال میں کوئی بھی شخص اس سوال کے جواب میں ہاں نہیں کہے گا, کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ کے پاس جو ملٹری طاقتیں تھیں بہت کم تھیں, بہت کم نقصان ہوئے. اب تقریباً ہر دوسرا ملک ایٹم بم لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو اگر آپ کوئی کنفلکٹ جنم لیتا ہے یو این او کے فیل ہونے کے اوپر, تو وہ میرے خیال میں شاید آخری کنفلکٹ ہو دنیا کا, جس کے بعد ہمیں تیسرا ادارہ بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیونکہ پھر انسان نہیں رہیں گے اور جانور ہوں گے, تو ان کے لیے میرے خیال میں امن کافی ہوگا بغیر کسی یو این او کے چلنے کے لیے, وہ چلا لیں گے امن. اچھا, ایک اور ان سب اداروں میں جو ہے وہ ویٹو پاور کو ہم کہیں جو ہے وہ اسکپ کر گئے ہیں, تو ویٹو پاور بنیادی طور پہ وہ کیا ہے اور اس کا کام کے طور پہ ہے کیا؟ دیکھیں, اگر ہم آسان ترین الفاظ میں یا سادہ ترین معنی میں لیں تو ویٹو پاور دراصل سیکورٹی کونسل کے وہ مستقل ممبر ہیں 5 جو سیکورٹی کونسل کے اندر کسی بھی قرارداد کو کسی بھی ٹائم پہ وہ ویٹو کر سکتے ہیں, مطلب اس کو رد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پاکستان نے قرارداد پاس کرواتا ہے کہ کشمیر کے اوپر انڈیا کا ناجائز قبضہ ہے, تو اس کے اندر کوئی بھی کنٹری جو 5 سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبر ہیں ان سے کوئی ایک بھی اس قرارداد کو ویٹو کر سکتا ہے. اور یہ تھیٹر چل رہا ہے پچھلے 60-70 سالوں سے کہ انتہائی سیریس ایشوز کے اوپر بھی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہم ویٹو کرتے ہیں. اس کی آسان مثال سمجھنے کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں مثال پاکستان انڈیا کی. اگر پاکستان سیکورٹی کونسل کے اندر انڈیا کا اگینسٹ کوئی قرارداد پاس کرواتا ہے, اس کو مطلب بھاری اکثریت سے پاس کرواتا ہے, لیکن انڈیا کے مفاد کے جو مفاد پرست دوست ہیں یا مفاد اس کے خیال رکھنا دوست ہیں لائک امریکہ ہے, رشیا, وہ اس کو فوراً ویٹو کر دیں گے. اور یہی کنڈیشن اپلائی ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر. اگر انڈیا یعنی کہ پاکستان کے اگینسٹ کوئی بھی قرارداد پاس کرواتا ہے تو اس کو چائنا بڑی آسانی سے ویٹو کر دیتا ہے. تو یہی چل رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر بھی, یہی چل رہا ہے. فلسطین کا بھی مسئلہ ایسے ہی یعنی کہ پچھلے 70 سال سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. کشمیر کا مسئلہ بھی ایسے ہی یعنی کہ چل رہا ہے کھٹائی میں یہ. اور باقی جو مسائل جتنے بھی دنیا کے اندر کنفلکٹ ہیں, جو بھی مسئلہ پہنچ گیا سیکورٹی کونسل کے اندر, اس پہ
یہی کام ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ ایک تھیٹر ہے جو بگ فائیوز ہیں, بڑی پاورز ہیں, وہ بیٹھی ہیں اور وہ اپنے مزے سے کھیل رہی ہیں, اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہمارے جیسی نا وہ ان کے یعنی کہ اکیلے اشاروں پہ ناچ رہی ہوتی ہیں اور اس کے یعنی کہ دستے کام پہ ہوتی ہیں. اس سے زیادہ ویٹو پاورز اور اس سے زیادہ یعنی کہ UN کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم یہی سب سے ویورز اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ عالمی امن کی تنظیموں کے نام پر ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, اور آنے والے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ امن کے قیام کے لیے کوئی خدا کا معجزہ ہی ہے جو امن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لا سکے. اسی کے ساتھ ہماری آج کی جو ہے وہ ویڈیو اور آج کا پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے, اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے اور انفارمیٹیو چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. خدا حافظ.